حاضر ہیں آپ کے سامنے مثنوی مولانا روم سے ایک اور حکایت کے ساتھ جو ذہانت سے بھرپور ہے۔ کہا جاتا ہے حضرت سلیمان جو ایک ذہین ترین انسان تھے، ان کے پاس اکثر بہت سارے لوگ اپنے مسائل لے کر جمع ہوتے تھے اور وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے تھے۔ ایک صبح جب وہ مختلف لوگوں کے مسائل کو سن رہے تھے تو ایک خستہ حال آدمی بھاگتا ہوا ان کے دربار میں آیا۔ حضرت سلیمان نے دیکھا کہ وہ آدمی کتنا پریشان ہے اور اس کی پریشانی کو بانپتے ہوئے انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ آدمی بہت شکر گزار تھا حضرت سلیمان کا، کیونکہ لوگوں کی ایک لمبی قطار کے سامنے جب حضرت سلیمان نے اس کی مشکل کو دیکھ لیا اور اسے اپنے پاس بلا لیا تو وہ حضرت سلیمان کا بہت شکر گزار ہوا اور وہ اپنے گھٹنوں پر گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ حضرت سلیمان نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس سے پوچھا، بتاؤ کس بات نے تمہیں اتنی اذیت میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو وہ آدمی بولا، میرے آقا، مجھے ملک الموت نے، موت کے فرشتے نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اسے 1 منٹ پہلے دیکھا جب میں گلی میں سے گزر رہا تھا، اور اس نے مجھے اتنی نفرت سے دیکھا کہ میرا تو دل ہی بند ہو گیا، اور مجھے لگا کہ وہ مجھے نفرت سے اور حقارت سے دیکھ رہا ہے۔ اور اس پر حضرت سلیمان بولے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل اللہ کے حکم سے لوگوں کی روحیں قبض کرتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کو، اپنے فرائض کو پوری ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ تو وہ آدمی ایسے گویا ہوا، وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میری زندگی آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ مہربانی کر کے اس ہوا کو کہیں کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے انڈیا لے جائے تاکہ میں اسرائیل کے ضرر سے محفوظ رہ سکوں اور اسرائیل مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت سلیمان نے مشرق کی جانب بڑھتی ہوئی ہوا کو حکم دیا کہ وہ اس آدمی کو اٹھا کے انڈیا لے جائے اور جہاں کہیں وہ کہے وہ اسے وہاں پر چھوڑ دے۔ اور پھر یہ حکم جاری کرنے کے بعد وہ دوبارہ ان لوگوں کے معاملات سننے لگ گئے جن لوگوں کے مسائل وہ پہلے سن رہے تھے۔ اور پھر اگلے دن جب دربار لگا تو حضرت سلیمان نے اسرائیل کی ایک جھلک دیکھی، وہ ہجوم میں موجود تھا۔ حضرت اسرائیل کو حضرت سلیمان نے بلایا اور پوچھا، تم لوگوں کو ڈراتے کیا ہو؟ تم لوگوں کو ڈراتے ہو اپنی اس خوفناک نظر سے، تو وہ لوگ تو اپنے گھر اور خاندان کو چھوڑ کر یہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ تو ایک آدمی پچھلے دن اپنے مسائل کو لے کر میرے سامنے آیا تھا اور وہ بہت پریشان تھا۔ حضرت اسرائیل حیران رہ گئے، انہوں نے کہا، میرے آقا، میں نے تو کسی کو غصے سے نہیں دیکھا، میں تو اس آدمی کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی زندگی، اس کی روح کو قبض کر لوں انڈیا میں، اور وہ یہاں پر تھا، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ انڈیا کس طرح سے پہنچ سکتا ہے، یہاں سے ہزاروں میل دور وہ انڈیا میں کیسے جا سکتا ہے، اس وجہ سے میں پریشان تھا۔ میرے چہرے پر غصہ قطعاً نہ تھا، یہ اسرائیل نے حضرت سلیمان کو کہا، میرے چہرے پر تو حیرانی تھی کہ یہ شخص جس کو
انڈیا میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نے اس کی روح انڈیا میں قبض کرنی ہے، اور وہ یہاں پر ہے، اور اس حیرانی کی وجہ سے میں نے اسے دیکھا اور میرے چہرے پر کوئی غصہ نہیں تھا۔ تو یہاں پہ مولانا روم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ اس کی زندگی سے کہیں آگے بڑھی ہوتی ہیں، اور وہ موت کو مکمل طور پر بھول چکا ہوتا ہے۔ زندگی کی لکیر اس کو جو اجازت دیتی ہے اس سے اس کی خواہشیں کہیں اوپر ہوتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی خواہشات کو اپنی زندگی کے حساب سے پالے، اس کی جتنی زندگی ہے اس حساب سے پالے، کیونکہ جتنی وہ خواہشات کو پالے گا، جتنی بھی وہ میٹیریل لائف کی طرف جائے گا، مولانا روم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی ہی اس کی زندگی ناخوش ہوگی، اور وہ اپنی زندگی کے خاتمے کی طرف جب وہ جائے گا تو اس میں پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ انسان نہ تو اپنے آپ سے بھاگ سکتا ہے نہ خدا سے بھاگ سکتا ہے۔ سو مولانا روم یہ پوچھتے ہیں کہ کین یو اسکیپ فرام یور سیلف اینڈ فرام یور گاڈ؟ Is that possible? So if it is not possible, so you must not do it. کسی کو یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کہانی کے پیام ہے، اور آپ اس طرح کی مزید عالمگیر سچائیوں سے بھری ہوئی کہانیوں کو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آپ کو مزید نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔